الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ محترم ناظرین و سامعین، ہماری آج کی گفتگو کا عنوان ہے اسلام نے ہمہ جہتی انقلاب برپا کیا۔ دنیا کی مختلف قوموں میں، مختلف مملکتوں میں اور دنیا کے مختلف حصوں میں انقلابات آئے ہیں، حکومتیں بدلی ہیں، سیاستیں بدلی ہیں اور بہت ساری تبدیلیاں دنیا کے اندر آتی رہتی ہیں، کیونکہ یہ دنیا تبدیلی کا ہی نام ہے۔ دنیا کبھی ایک جگہ نہیں رہتی، دنیا کے حالات ایک جیسے نہیں رہتے، بدلتے رہتے ہیں، اور اسی تبدیلی کا نام انقلاب ہے۔ جب کوئی بڑی تبدیلی آتی ہے تو اس کو انقلاب کہا جاتا ہے، جیسے روس کا انقلاب آیا اور دوسرے ملکوں میں انقلاب برپا ہوئے، ان بڑی تبدیلیوں کا نام انقلاب ہوتا ہے۔ لیکن اگر آپ غور کریں گے کہ دنیا کی تاریخ میں جتنے بھی انقلابات ملتے ہیں وہ در حقیقت جزوی انقلاب ہیں، یعنی زندگی کے کسی ایک حصے میں کوئی تبدیلی آ گئی۔ مثلا حکومت بدل گئی، کوئی پارٹی بدل گئی، ایک پارٹی کی جگہ دوسری پارٹی آ گئی، ایک حکومت کی جگہ دوسری حکومت آ گئی، ایک بادشاہت کی جگہ دوسری بادشاہت نے لے لی۔ اس طرح کی تبدیلیاں آتی ہیں، لیکن جس کو ہمہ جہتی انقلاب کہتے ہیں کہ فکر و نظر بھی بدل جائے، زندگی کے تمام معیارات بدل جائیں، سوچنے کے انداز بدل جائیں، زندگی گزارنے کا ڈھنگ بدل جائے، غرض ہر چیز کے اندر تبدیلی آ جائے، چاہے وہ ادب ہو، چاہے وہ سیاست ہو، چاہے نظام معیشت و معاشرت ہو، چاہے نظام الاخلاق ہو۔ اس طرح کا انقلاب ہمہ جہتی اگر کوئی آیا ہے تو دنیا میں صرف ایک ہی بار آیا ہے، اور وہ آیا ہے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے، جو مذہب اسلام نے انقلاب برپا کیا، جس کو حقیقت میں انقلاب کہا جائے، جس میں سبھی کچھ بدل کر رہ جائے۔ وہ انقلاب اگر دیکھا جائے تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ اور کوئی شخصیت ہمیں تاریخ میں ایسی نظر نہیں آتی جس نے اتنا ہمہ جہتی، مکمل اور ہر پہلو سے انقلاب برپا کیا ہو۔ اس انقلاب کی ایک بڑی خصوصیت یہ بھی تھی کہ اس انقلاب نے نہ جانوں کا نقصان کیا، نہ مال کا نقصان کیا، اور نہ لوگوں کو کسی طرح سے کوئی دھچکا پہنچایا، بلکہ اس انقلاب کو لوگوں نے خود اپنی مرضی سے، اپنی خواہش سے بصمیم قلب پوری رضامندی کے ساتھ قبول کیا۔ یعنی یہ وہ انقلاب نہیں تھا کہ جو اوپر سے تھوپا گیا ہو۔ بہت دفعہ ہوتا ہے کہ نہ عوام کی مرضی ہے، نہ وہاں لوگوں کی یہ کوئی خواہش ہے، مگر زبردستی لوگوں کو مجبور کیا جاتا ہے کہ وہ پہلے نظام کو چھوڑ کر دوسرا نظام اختیار کریں۔ اس میں دلوں کی تبدیلی نہیں آتی، دماغ نہیں بدلتے، فکر و نظر نہیں بدلتے، بلکہ اندر لاوا پکتا رہتا ہے، اور اس انقلاب کے بعد پھر دوسرا انقلاب آتا ہے، وہ پہلا انقلاب پھر دوسرے انقلاب کی دعوت دیتا ہے۔ لیکن آپ دیکھیے کہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
دین اسلام کے ذریعے جو انقلاب برپا کیا اس میں کسی طرح کی کوئی جبر کی کوئی بات نہیں ہے، زبردستی کی بات نہیں ہے، بلکہ آپ نے لوگوں کو دعوت دی، لوگوں کو اس بات پر رضامند کیا کہ وہ اس سچائی کو قبول کر لیں، اس حقیقت کو مان لیں کہ یہ کائنات بغیر خدا کے نہیں ہے، اس کائنات کا چلانے والا ہے، بنانے والا ہے، ہمارا اور تمہارا سب کا مالک و آقا ہے۔ آپ نے اس حقیقت کو دلائل کے ساتھ، اپنے درد مندی کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ اور لوگوں کی خیرخواہی کے جذبے کے ساتھ پیش کیا، اور یہ کہا کہ میں تم سے اس کا کوئی بدلہ نہیں چاہتا۔ یہاں تک بھی ہوا کہ لوگوں نے آپ کو پیشکش کی کہ اگر آپ ہمارے بادشاہ بننا چاہتے ہوں تو ہم آپ کو اپنا بادشاہ بنا لیں، اگر آپ دولت چاہتے ہوں تو ہم آپ کے لیے بہت ساری دولت جمع کر دیں، اگر آپ کی کوئی اور خواہش ہو تو وہ ہم پوری کر دیں، لیکن یہ بات جو آپ لے کر اٹھے ہیں اور اس سے لوگوں کے اندر دو طرح کی باتیں پیدا ہو گئی ہیں، ایک ماننے والے ایک نہ ماننے والے، تو آپ اس بات کو چھوڑ دیں۔ ایک مرتبہ ایسا بھی ہوا کہ مکے کے بڑے بڑے سردار، وہاں کے لوگ اکٹھے ہو کر آپ کے چچا ابو طالب کے پاس آئے اور آ کر ابو طالب سے کہا کہ ہم ایک ایسی بات لے کر آئے ہیں جس کو ماننے سے نہ آپ انکار کر سکتے ہیں نہ آپ کا بھتیجا انکار کر سکتا ہے۔ ابو طالب نے کہا کہ کہیے وہ کیا بات ہے، میں اپنے بھتیجے کو بلاتا ہوں۔ آپ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا اور کہا کہ بھتیجے یہ لوگ آئے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ایک ایسی بات لے کر آئے ہیں جو سب کے فائدے کی ہے اور اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ آپ نے پوچھا وہ کیا بات ہے، تو لوگوں نے بتایا کہ ہم صرف اتنی بات چاہتے ہیں کہ آپ ہمارے معبودوں کو برا کہنا چھوڑ دیں، اس کے علاوہ آپ اپنی مرضی سے جس کو چاہے اپنا معبود مانیں، اس کی جیسی چاہے عبادت کریں، بس اتنا کر دیں کہ ہمارے معبودوں کو کچھ نہ کہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سن کر کہا کہ میں تم سے صرف ایک بات کہتا ہوں، اگر تم اس کو مان لو گے تو میں یہ ذمہ داری لیتا ہوں کہ قیصر و کسریٰ کے تاج تمہارے قدموں میں ہوں گے۔ وہ بات یہ ہے کہ تم اس بات کا اقرار کر لو کہ لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ بس یہ ایک کلمہ ہے، اگر تم اس کو مان لو گے تو یہ سمجھ لو کہ عزت اور سرفرازی تمہارے ہی حصے میں آئے گی۔ تو جو نہ ماننے والے تھے انہوں نے کہا بھائی یہ تو اسی بات کی رٹ لگا رہا ہے، چھوڑو۔ آپ وہ بات لوگوں کو سمجھاتے رہے یہاں تک کہ لوگوں کی سوچ کے زاویے بدل گئے اور لوگوں نے اس بات کو قبول کر لیا، اور ایسے حالات میں قبول کیا کہ جب قبول کرنے میں فائدہ کم تھا نقصان زیادہ تھا، اس لیے کہ مخالفت کا ماحول چل رہا تھا۔ زندگی آزمائشیں لے گی، مشعل راہ ساتھ لے کے چلو۔
دلوں کے ٹینشنوں کا علاج اللہ تعالیٰ کے ذکر میں مثمر ہے۔ مکمل راہبری، کامیاب سرپرستی، شریعت نے ہمیں یہ سوچ دی ہے کہ دین کے سلسلے میں ہمیشہ اپنے سے برتر کو دیکھو، مضبوط ارادے، اپنے سے اعلیٰ انسان کو دیکھو، اور دنیا کے سلسلے میں ہمیشہ اپنے سے کمتر کو دیکھو۔ عظیم عمری مدنی، آپ اگر اس ایک تعلیم نبوی کو اپنی زندگی میں اپنا لیں گے، تمام ٹینشنوں سے چھٹکارا پائیں۔ مومنین کے پاس ہیں اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے مواقع بے پناہ، کیونکہ نگرانی کر رہی ہے ہر جگہ مشعل راہ۔ ہر پیر رات 7:30 بجے اور دوبارہ صبح 10:30 بجے انڈیا میں پیس ٹی وی اردو پر۔ جھوٹ کا اندھیرا کتنا ہی گہرا کیوں نہ ہو، سچائی کی ایک کرن سے مٹا دینے کے لیے کافی ہے۔ ہر پہلو، ہر نظریہ، ہر نقطہ سچ کا، ہر دم، ہر پل، ہر لمحہ سچ کو پیش کرنے کی جستجو۔ آئیے میرے ساتھ اور حق کو جانیے۔ عالم انسانیت کے لیے سچائی کی روشنی۔ ڈاکٹر ذاکر نائک پیش کریں گے اظہار حق، ہر پیر سے سنیچر رات 10 بجے اور دوبارہ صبح 8:30 بجے انڈیا میں پیس ٹی وی اردو پر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اقرأ باسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق۔ کیا ہے اللہ کا کلام، کیا ہے بندوں کے لیے پیغام، کیا ہے مقصد حیات، سمجھیے وضاحت کے ساتھ تاکہ نجات ملے تاریکیوں سے، نور پھوٹے زندگیوں سے۔ تاکہ مستحکم ہو ایمان۔ روشنی جس نے حق و باطل کی کرا دی پہچان، نور قرآن۔ اگلا پروگرام پیس ٹی وی اردو پر۔ جتنا کام آپ مکے میں کر سکتے تھے وہاں کیا، اس کے بعد مدینہ 13 سال کے بعد آپ مدینہ طیبہ ہجرت کر کے چلے گئے۔ وہاں ایک آپ کو مرکز مل گیا، ایک جگہ مل گئی، وہاں کے لوگوں نے آپ کی مدد کی اور ان کی مدد سے آپ نے اپنے اس مشن کو طاقت دی، یہاں تک کہ وہ وقت بھی آیا کہ جو مخالف تھے وہ بھی ماننے پر مجبور ہوئے۔ تو یہ جو انقلاب آیا ہے یہ تلوار سے نہیں آیا بلکہ دعوت سے آیا، اور زندگی کے کسی ایک گوشے میں نہیں آیا بلکہ ہمہ جہتی انقلاب آیا ہے۔ یعنی اس انقلاب نے پوری زندگیوں کو بدل کر رکھ دیا۔ اتنا مکمل اور اتنا ہمہ جہتی انقلاب دنیا کی تاریخ میں کوئی اور نہیں ملتا۔ اور حقیقت یہ ہے کہ انقلاب جس کا نام ہے تبدیلی، وہ تبدیلی حقیقت میں وہ اسی ایک ہی مرتبہ وہی آئی ہے، ورنہ نام تو انقلابات کے ہوئے ہیں، حقیقت میں انقلاب نہیں ہوا۔ اسلام کے اس انقلاب کی بدولت دنیا کے پورے نظام میں تبدیلی آئی ہے۔ اس وقت کی جو بڑی بڑی حکومتیں تھیں، سپر پاور تھیں، دو بڑی طاقتیں تھیں، ایک روم کی طاقت جس کے سربراہ اور بادشاہ کو قیصر کہا جاتا تھا، دوسری سپر پاور تھی فارس کی جو آج ایران کہلاتا ہے، جس کے بادشاہ کو کسریٰ کہا جاتا تھا۔ یہ دنیا کی دو بڑی بڑی طاقتیں تھیں، ان کی اپنی بہت پرانی تہذیبیں تھیں،
ان کے اپنے زندگی گزارنے کے طریقے تھے۔ روم کے لوگ، قیصر جس کا بادشاہ تھا، وہ زیادہ تر عیسائی تھے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے تھے۔ فارس کے لوگ، جن کے بادشاہ کو کسریٰ کہا جاتا تھا، یہ آتش پرست، آگ کے پجاری تھے۔ ان کے یہاں ایک بہت بڑا آتش کدہ بنا ہوا تھا، جہاں ہزاروں سال سے آگ روشن تھی اور کبھی بجھتی نہیں تھی۔ یہ دونوں بڑی طاقتیں، یہ سمجھیے کہ پوری دنیا پر اپنی حکومت کر رہی تھیں، اور ان سے سارے ہی لوگ متاثر تھے۔ جہاں تک عرب کا معاملہ تھا، عرب بالکل ایک گوشے میں پڑا ہوا تھا۔ وہاں تہذیب نام کی کوئی چیز نہیں تھی، نہ وہاں کوئی ایک حکومت تھی، وہاں قبائلی سسٹم تھا، قبائلی نظام تھا، الگ الگ قبیلوں کی حکومتیں تھیں۔ پورے ملک پر کسی ایک کی حکومت بھی نہیں تھی، یہ آزاد قبائل کے لوگ تھے۔ ایسی آزاد طبیعت رکھنے والے، جنہوں نے کبھی کسی کی محکومی قبول نہیں کی، جو کبھی کسی کے زیر نگی نہیں رہے، بدوی لوگ تھے، کھلے میدانوں میں رہنے والے تھے، آزاد طبیعت تھے۔ ایسے لوگوں کو متاثر کرنا بڑا مشکل کام تھا، لیکن ان میں کچھ خصوصیات تھیں۔ بہادر تھے، ارادے کے پکے تھے، جو کہتے تھے وہ کر کے دکھاتے تھے۔ یہ سمجھ لیے کہ ہزار خرابیوں کے باوجود وہ ایک کورے کاغذ کی طرح تھے۔ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے مزاج و عادات، تمام چیزوں کو بدل کر رکھ دیا۔ ان کے اندر خونخواری تھی، میں خواری تھی، شرم و حیا نام کی کوئی چیز نہیں تھی، ننگے رہتے تھے، یہاں تک کہ ننگے ہو کر خانہ کعبہ کا طواف کرتے تھے، سوتیلی ماؤں کے ساتھ شادیاں کر لیا کرتے تھے، لڑکیوں کو زندہ گاڑ دیا کرتے تھے، پیدا ہونے کے بعد ان کو زندہ درگور کر دیتے تھے۔ ہمیشہ بدامنی رہتی تھی، ہر قبیلہ دوسرے قبیلے پر حملہ کرتا رہتا تھا، چھوٹی چھوٹی باتوں پر لڑائی ہو جاتی تھی، اور وہ لڑائی سینکڑوں سال تک چلتی تھی۔ پہلے میرا اونٹ پانی پیے گا، دوسرے قبیلے والے کہتے نہیں پہلے ہمارے اونٹ پانی پئیں گے۔ ان باتوں پر لڑائی چلتی تھی تو وہ سینکڑوں سال تک نسل در نسل چلتی رہتی تھی۔ ایسے جنگجو لوگ، ان لوگوں کو نظم و ضبط کا پابند بنانا، ان لوگوں کو کسی نظام کے اندر لانا، ان کی طبیعتوں اور مزاجوں میں تبدیلی پیدا کرنا، یہ کوئی آسان کام نہ تھا۔ لیکن حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم نے ان پتھر دلوں کو موم کر کے دکھا دیا، اور ان نہ بدلنے والے لوگوں کو بدل کر رکھ دیا۔ اس کی وجہ دراصل یہ تھی کہ جس بات کی طرف حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بلا رہے تھے، جو آپ کی دعوت انقلاب تھی، وہ دعوت ایک فطری دعوت تھی، یعنی حقیقت میں انسان کی فطرت کی وہ پکار تھی۔ ہر انسانی فطرت اپنے رب کو مانتی ہے، انسانی فطرت میں رب کا اقرار اس طرح پروردگار نے گوندا ہے جیسے آٹے میں کوئی نمک گوندھ دیتا ہے۔ بس فرق یہ ہے کہ وقت کے ساتھ ساتھ وہ فطرت مسخ ہو جاتی ہے، اس کے اوپر گرد و غبار پڑ جاتا ہے۔ یعنی یوں سمجھ لیے کہ جیسے ایک شیشہ ہوتا ہے کہ شیشہ اپنی بناوٹ کے حساب سے
صاف و شفاف ہوتا ہے، اس کے اوپر گرد و غبار آ جاتا ہے، شیشہ گدلا ہو جاتا ہے۔ اگر اس کو صاف کیا جائے تو وہ چمک جاتا ہے۔ انسانی فطرت کا معاملہ بھی یہی ہے کہ اپنی بناوٹ کے اعتبار سے فطرت انسانی صاف و شفاف شیشے کی طرح ہے۔ اگر کوئی اس کو چمکانے والا ہو، اس کا گرد و غبار دور کرنے والا ہو، تو وہ انسانی فطرت شفاف شیشے کی طرح چمک اٹھتی ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس انقلاب کی طرف بلا رہے تھے وہ غیر فطری نہیں تھا، وہ بالکل فطری انقلاب تھا۔ یعنی فطرت اس کو مانگ رہی تھی، کہہ رہی تھی کہ لاؤ۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قوت بیانیہ سے، قوت تاثیر سے، اپنے کمالات سے اور اپنے کردار سے اور اپنے اخلاق سے لوگوں کو اس طرح موہ لیا، اس طرح گرویدہ بنا لیا کہ لوگ ان کی بات کے اوپر سر جھکانے لگے۔ ادھر تو فطرت جو کہہ رہی تھی وہ تھا، ادھر جو آپ کہہ رہے تھے وہ نہایت مؤثر انداز میں تھا۔ قرآن مجید آپ پیش کرتے تھے، قرآن کی تعلیم، قرآن کے معنی، قرآن کی تاثیر، عرب کے لوگ جن کی اپنی زبان تھی، وہ جب وہ قرآن کے حسن بیان کو دیکھتے تھے تو وہ حیرت زدہ رہ جاتے تھے کہ یہی زبان جو ہماری ہے، بڑے بڑے ادیب، بڑے بڑے شاعر جن کو اپنی شاعری پر اور اپنے ادب پر ناز تھا، وہ قرآن کے سامنے اپنی شاعری کو بے نور سمجھتے تھے، شعر کہنا بھول جاتے تھے۔ تو قرآن کا انداز بیان، قرآن کا اعجاز، ادھر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اور ان کا کردار و عمل، یہ دو آتشہ بن گئے۔ اس دو آتشہ نے یہ سمجھیے کہ لوگوں کو، قلبوں کو لوٹ لیا۔ ایک بہت بڑی تعداد آپ کے گرد اکٹھی ہو گئی، جمع ہو گئی، اور اس مشن کے لیے انہوں نے جان و مال، ہر طرح کی قربانیاں دیں۔ انقلاب کوئی اس طرح برپا نہیں ہوتا، اس کے لیے بڑی قربانی دینی پڑتی ہے۔ تو وہ لوگ جو اس پر ایمان لے آئے تھے، اس بات کو مان لیا تھا، وہ ہر طرح کی تکلیفیں اٹھانے کے لیے تیار ہو گئے۔ ہر طرح سے انہوں نے ایثار کیا، جان کا بھی ایثار کیا، مال کا ایثار بھی کیا، یہاں تک کہ اپنے وطن کو بھی چھوڑا۔ اور آخرکار دنیا کا وہ حسین ترین انقلاب برپا ہوا کہ اس سے زیادہ خوبصورت، اس سے زیادہ دلکش اور اس سے زیادہ مفید انقلاب آج تک زمانے کی آنکھ نے نہیں دیکھا۔ ہر انقلاب اپنے ساتھ تخریب لے کر آتا ہے، یہ اسلامی انقلاب اپنے ساتھ تعمیر لے کر آیا۔ اس نے پوری دنیا کو معمور کر دیا، علم سے، اخلاق سے، محبت سے، یکجہتی سے اور باہمی پیار سے۔ کبھی آپ نے دیکھا کہ کسی ملک میں انقلاب آیا ہو اور انقلاب کے بعد کوئی تعمیر ہوئی ہو، وہ تعمیری انقلاب آیا ہو؟ یہ واحد انقلاب ہے جس کو تعمیری انقلاب کا لقب دیا جا سکتا ہے، جس نے لوگوں کو ہی نہیں بدلا بلکہ لوگوں کی زندگیوں کو بدل دیا، زندگیوں کے مقصد کو بدل دیا اور دنیا کے زاویہ نظر کو بدل دیا، اور اس کے اثرات پوری دنیا کے کونے کونے میں پہنچے۔ آج کوئی جزیرہ، کوئی دنیا کا گوشہ، کوئی پہاڑ، کوئی غار ایسا نہیں ہوگا کہ وہاں انسان رہتا ہو اور وہاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والا اور اللہ کا وفادار وہاں نہ ہو۔ یہ وہی انقلاب کی صدائے بازگشت ہے جو 1500 سال پہلے جس کی پکار لوگوں نے سنی تھی، اور آج تک وہ دلوں میں بسا ہوا ہے۔ آج تک لوگ اس انقلاب کو ایک امانت سمجھ کر
اپنے سینوں سے لگائے ہوئے ہیں۔ تو جو ہماری گفتگو کا عنوان تھا کہ اسلام نے ہمہ جہتی انقلاب برپا کیا، ہماری گفتگو سے وہ بات تھوڑی سی کھل کر سامنے آئی ہے۔ وقت کے مطابق جتنا کہا جا سکتا تھا اتنا عرض کیا گیا، سمجھنے والوں کے لیے اتنا بھی بہت ہے۔ آخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔